آئیے اس وضاحت میں ہم ایک بہت مشہور تہوار ہیلووین پر ایک مخصوص اسلامی نقطۂ نظر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وضاحت مکمل طور پر فراہم کردہ سورس مٹیریل پر مبنی ہے کہ اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے۔ تو آئیے سیدھا اصل بات پر آتے ہیں۔ بنیادی سوال جس کا جواب ہم اس وضاحت میں ڈھونڈ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہیلووین منانے پر اسلامی شرعی حکم آخر ہے کیا؟ دیکھیں، اس معاملے میں سورس مٹیریل کوئی گول مول جواب نہیں دیتا، بلکہ حکم بہت واضح اور دو ٹوک ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ تو یہ ہے وہ بنیادی فیصلہ جو سیدھا سورس مٹیریل سے لیا گیا ہے۔ اس میں بالکل واضح طور پر کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ہیلووین منانا ناجائز، حرام اور گناہ ہے۔ اچھا، اب اس حکم کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے ہم اسلام کے اندر تہواروں کے فریم ورک کو دیکھیں، جیسا کہ سورس میں بتایا گیا ہے۔ اسلام میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں 2 بنیادی عیدیں ہیں۔ پہلی ہے عید الفطر، جو رمضان کے مہینے کی عبادت اور پرہیزگاری کے انعام کے طور پر ملتی ہے، اور دوسری ہے عید الاضحیٰ، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ دونوں کا ایک گہرا روحانی مقصد ہے۔ اس سلائیڈ پر جو موازنہ ہے نا، وہ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ یہ دونوں تہواروں کے درمیان فرق کو بہت اچھی طرح واضح کرتا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ہے اسلامی تہوار جن کا ایک روحانی پیغام ہے، جبکہ دوسری طرف سورس کے مطابق ہیلووین جھوٹے نظریات پر مبنی ہے۔ تو یہ جو موازنہ ہے یہ ان کی بنیاد، مقصد اور نوعیت میں جو فرق ہے اسے بالکل صاف کر دیتا ہے۔ تو اسی موازنے کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے اب دلیل کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی سورس مٹیریل کے مطابق ہیلووین کی تاریخی اور روحانی اصلیت کیا ہے۔ سورس کے مطابق ہیلووین کی جڑیں مردوں کی روحوں سے جڑے عقیدوں میں ہیں۔ مطلب یہ مانا جاتا تھا کہ انتقامی روحیں زمین پر گھومتی پھرتی ہیں اور لوگ ان سے بچنے کے لیے ماسک اور عجیب و غریب لباس پہنتے تھے۔ اس عقیدے کے جواب میں سورس سیدھا اسلامی نقطۂ نظر سے ایک جوابی دلیل پیش کرتا ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق یہ مانا جاتا ہے کہ مردوں کی شریری روحیں آزادانہ نہیں گھوم سکتیں، بلکہ وہ اپنے مقررہ جگہوں جیسے قبروں تک محدود رہتی ہیں۔ اب یہ بات سیدھا ان عقیدوں کے خلاف جاتی ہے جن سے ہیلووین کو جوڑا جاتا ہے۔ اچھا، تو اب ہم ان 4 خاص وجوہات پر بات کریں گے جو سورس میں اس کے ناجائز ہونے کے حکم کی بنیاد کے طور پر بیان کی گئی ہیں۔ یہ ہیں وہ 4 بنیادی نکات۔ پہلا، تقلید یعنی نقل کرنا۔ دوسرا، تعداد میں اضافہ کرنا۔ تیسرا، شکل بگاڑنا۔ اور چوتھا، دوسروں کو ڈرانا۔ چلیے اب ان میں سے ہر ایک کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ تو پہلی وجہ مرکوز ہے دوسروں کے طور طریقوں کی نقل کرنے کے اصول پر۔ سورس کے مطابق ہیلووین منانے کو دوسروں کے غیر شرعی رسم و رواج کو اپنانا سمجھا جاتا ہے، جس کی سختی سے مذمت کی گئی ہے۔ دوسری وجہ اس حدیث کی روایت میں بیان کی گئی ہے جس میں فرمایا گیا، جو شخص کسی قوم کے اجتماع میں اضافہ کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اس کے پیچھے خیال یہ ہے کہ اس میں شرکت کرنا اصل میں دوسروں کے اجتماع کی تعداد کو بڑھانے کے مترادف ہے۔ تیسری دلیل کا تعلق ہے ہیلووین میک اپ سے۔ اسے اپنی ظاہری شکل و صورت میں ناجائز تبدیلی کے تصور سے جوڑا گیا ہے۔ سورس کا کہنا ہے کہ عجیب یا خوفناک چہرے بنانے کے لیے میک اپ کا استعمال اللہ کی تخلیق کو بدلنے جیسا ہے اور اس کی ممانعت ہے۔ اور آخر میں چوتھی وجہ کا تعلق ہے دوسروں کو خوفزدہ کرنے کی اسلامی ممانعت سے، کیونکہ شریعت کسی کو بھی ڈرانے یا تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں دیتی، یہاں تک کہ مذاق میں بھی نہیں۔ اس لیے خوفناک لباس اور ماسک کو ناجائز سمجھا جاتا ہے۔ صرف منانے کی حد تک ہی نہیں، سورس اس سے جڑی دوسری سرگرمیوں، خاص طور پر تحفوں کے تبادلے پر بھی بات کرتا ہے۔ سورس میں 3 وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ اس موقع پر تحفوں کا تبادلہ کیوں منع ہے۔ پہلی وجہ، اس سے ان عقائد کو فروغ ملتا ہے جو اسلامی عقیدے کے خلاف ہیں۔ دوسری، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے جس سے اس خاص تناظر میں منع کیا گیا ہے۔ اور تیسری، اس سے دنیاوی فائدے کے لیے دینی معاملات میں نرمی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو ان سب باتوں کو سمیٹتے ہوئے سورس مٹیریل کا بنیادی پیغام اور آخری نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سورس کا سب سے اہم نتیجہ جو ہے وہ شناخت کے تحفظ کے موضوع پر مرکوز ہے، یعنی مرکزی پیغام یہ ہے کہ مسلمان اپنے عقیدوں کی حفاظت کریں اور اپنی الگ مذہبی اور ثقافتی شناخت کو برقرار رکھیں۔
اور اس سے یہ عملی ہدایت ملتی ہے کہ ایسی تمام رسومات سے مکمل پرہیز کیا جائے جو غیر اسلامی روایات سے جڑی ہوں، اور اپنی تقریبات کو صرف ان اسلامی تہواروں تک محدود رکھا جائے جن کی اجازت ہے۔ یہ مخصوص حکم ایک زیادہ بڑے اور سوچنے پر مجبور کرنے والے سوال کو جنم دیتا ہے۔ آج کی اس تیزی سے بدلتی ہوئی باہم مربوط دنیا میں مختلف کمیونٹیز اپنی منفرد ثقافتی اور مذہبی شناخت کو آخر کیسے برقرار رکھتی ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس خاص موضوع سے کہیں آگے تک جاتا ہے۔